رانا طاہر صاحب، جلسے تو سب جماعتوں کے بڑے بڑے ہوئے، ووٹ تحریک انصاف کو ملے، وجہ کیا؟ سمیع صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے بھی کل کشمیر کے مختلف اضلاع میں یہ منظر دیکھا کہ ووٹر کا رجحان کس طرف تھا، آزاد کشمیر کے لوگ کن کو ووٹ دینا چاہتے تھے، وہ کل صاف نظر آ رہا تھا، پولنگ کیمپس میں بھی، سڑکوں پر بھی۔ دیکھیں وہاں جو سب سے زیادہ سمیع صاحب بات ہے کہ یہ حقیقی مقابلہ جو تھا وہ دیکھنے میں آ رہا تھا، وہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان تھا۔ مسلم لیگ نون وہاں کی حکمران جماعت تھی، لیکن وہاں پہ پولنگ سٹیشنز پر اور آزاد کشمیر کے شہروں کی سڑکوں پر مسلم لیگ نون کے کارکن اس طرح نظر نہیں آ رہے تھے۔ دوسری بات جو ہے، یہ شور مچاتے ہیں دھاندلی کا سمیع صاحب۔ جو وہاں ہم نے صورتحال دیکھی اس میں ایک بات صاف نظر آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر کوئی خفیہ انڈرسٹینڈنگ کر کے ایک خاص حلقے کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ حکومت تھی نون لیگ کی، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی جو تھی اس کو انہوں نے ہنگامہ آرائی پر لگایا ہوا تھا، اور نون لیگ کی جو انتظامیہ تھی، سرکاری مشینری تھی، وہ پیپلز پارٹی کی اس ہنگامہ آرائی میں LA-15 میں سرپرستی کر رہے تھے۔ مقصد کیا تھا کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کے حلقے میں الیکشن کا عمل جو ہے اس کو رکھوا دیا جائے۔ وہ منصوبہ بندی بظاہر ساری یہ نظر آ رہی تھی کہ ایک مسئلے پر مسلم لیگ نون کی آزاد کشمیر حکومت اور پیپلز پارٹی اکٹھے تھے، اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنا غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا، اس سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی جمہوری سوچ نہیں۔ جو ابھی شاہ خاور صاحب نے بات کی کہ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن پاکستان میں ابھی تک یہ کلچر جو ہے یہ نہیں آیا کہ ہارنے والا اپنی شکست کو تسلیم کرے اور جیتنے والا جو ہے وہ بھی عاجزی سے اپنے مخالفین کو اسی طریقے سے ساتھ لے کر چلے۔ ابھی تک ہمارے ہاں اس بات کی کمی ہے، اور یہ اس وقت تک سمیع صاحب جاری رہے گی جب تک یہ موروثی سیاست جو ہے پاکستان میں اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا علینا، نون لیگ مریم نواز صاحبہ نے یہ ٹویٹ کیا کہ میں نے نہ 2018 میں مانا شکست کو، نہ گلگت بلتستان میں شکست مانی، اور نہ ہی میں آزاد کشمیر میں ہار مانوں گی۔ اب اگر کوئی بھی جماعت الیکشن میں ہار جائے تو وہ اس کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کوئی مناسب اپروچ تو نہیں ہے؟ سر مناسب اپروچ تو نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن بات ہو رہی ہے فری اور فیئر الیکشنز کی۔ اپوزیشن اور نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جو 2018 کے الیکشنز تھے وہ بھی مینج تھے، اور آزاد کشمیر کے جو الیکشنز ہوئے ہیں وہ بھی مینج ہیں، اپوزیشن کا یہ کہنا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں جو نون لیگ اور خاص طور پر مریم صاحبہ کا جو سوشل میڈیا تھا وہ بڑا ایکٹیو رہا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر میں نے دیکھا وہ اپڈیٹ کر رہا تھا۔ لیکن کل سے مریم نواز کا جو ٹویٹ آیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آنے والا جو لاہے عمل ہے وہ ہم بتائیں گے، ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا آزاد کشمیر کے الیکشنز کو لے کے۔ اب اس حوالے سے نا بہت سی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریم نواز نے پراپر طریقے سے جو وہ کہتی ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا، لے کر چلی، کیمپین بنائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے بیانیے پر قائم ہیں۔ لیکن اگر وہ اس سارے ایشو پہ تھوڑا مائلڈ ہوتی ہیں اور اس طریقے سے نہیں لے کر چلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ مستقبل میں ان کے لیے ہے۔ یہ ایک ڈبیٹ شروع ہوئی ہے ان کے کل کے ریاکشن کے بعد، کیونکہ وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا۔ اچھا شاہ خاور، گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون انکمبنٹ تھی، نہیں جیت سکے، آزاد کشمیر میں بھی انکمبنٹ تھی جماعت، نہیں جیت سکے، حکومت نہیں کچھ کر سکی۔ یہ دو جو کی جو ڈیفیٹس ہیں مسلم لیگ نون کی، کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی نواز شریف صاحب سوچیں گے کہ مریم صاحبہ جو ہے نا وہ کیمپین ٹھیک نہیں کر پائیں یا بیانیہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی تبدیلی اس میں لانے کی کوشش کریں گے، کچھ لرن کریں گے، یا وہ یہی کہیں گے سمجھیں گے کہ حکومت نے دھاندلی کی؟ میرا خیال ان کا بیانیہ تو یہی ہے کہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن اگر آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑے سے الیکشن کے ڈائنامکس اور ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے نارملی ان کو زیادہ بڑا ایج حاصل ہوتا ہے، لیکن دونوں جگہوں پہ دیکھیں، چاہے گلگت بلتستان ہے یا یہ، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی زیادہ ووٹ لے گئی ہے۔ اگر آپ پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ضمنی الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نے بہت بھاری پیمانے پر اکثریت حاصل کی، اور سٹنگ گورنمنٹ کو، PTI کے کینڈیڈیٹس کو بڑی کافی
اکثریت سے شکست دی. تو آپ یہ بھی دیکھیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے یا پاکستان کے جو الیکشنز ہیں یا ضمنی الیکشنز ہیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ان کے پس منظر میں اور ان کے ڈائنامکس میں کافی جو ہے وہ ویریشن ہے. اس کو آپ ایکویٹ نہیں کر سکتے آپ پنجاب کی پولیٹکس سے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. لیکن گجرانوالہ میں لاہور میں مسلم لیگ نون کا امیدوار ہار گیا. یہ جو کشمیر کے الیکشن تھے 6 کشمیر کے الیکشنز کے بڑے محدود الیکشنز ہوتے ہیں. ان میں پنجاب میں ہوئے شاہ خاور صاحب لیکن پنجاب میں ویسے اس میں شہباز شریف صاحب کی پالیسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. بات کیا کہ کس کو مجھے پیپلز سرپرستی پارٹی دیں کا گے دور آواز یاد کیوں دیں گے. ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں یہ جتنی بھی پاکستان میں جو سیٹیں ہیں 10 ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیت گئی تھی. جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو وہ جیت جاتی ہے. تو وہ اتنے محدود پیمانے پہ ووٹس ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مینیج کرنا جو ہے وہ میرا خیال ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کو اپنا نظریہ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو اپنا الیکشن جو ہے جس کو جتنا مینڈیٹ ملا اس کا احترام کریں. کشمیر میں آپ اگر پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہیں گے, مودی کی بجائے آپ وزیر اعظم پاکستان کو برا بھلا کہیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری آپ کو ووٹ دیں گے؟ یہ بات میں آپ کی بات جو ہے اس کو میں بالکل وزن دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے افواج پاکستان کے متعلق ذرا زیادہ سینسٹیو ہیں. اور اگر آپ وہاں پہ جا کے اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا اور اتنا جو ہے یہ میرا خیال اچھی اپروچ نہیں ہے. ایون اگر آپ نے الیکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب, یہ جو افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات آزاد کشمیر کے الیکشن سے 2 دن پہلے ہوئی, میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس نے بڑا برا اثر ڈالا نون لیگ کے ووٹرز پر اور انہوں نے ریجیکٹ کیا نواز شریف کو. فیکٹر ہے یہ, آپ سمجھتے ہیں؟ سمیع صاحب یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں صرف کشمیر کے عوام ہی نہیں, پاکستان کے عوام نے بھی اس بات کو بڑا برا محسوس کیا ہے نواز شریف کی اس موقع پر افغان سیکورٹی ایڈوائزر سے انہوں نے جس قسم کی ہرزہ سرائی اس شخص نے پاکستان کے بارے میں جس قسم کی بکواس کی, اس کے بعد نواز شریف کا اس سے ملنا, اس سے زیادہ باعث شرم بات اور نون لیگ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتی نون لیگ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کے جو پریزیڈنٹ ہیں شہباز شریف صاحب, وہ اس سارے عمل میں کس طریقے سے انہوں نے نہ اس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو ملاقات نواز شریف سے ہوئی اس پر بھی وہ چپ سادے ہوئے ہیں, کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی وہ چپ سادے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سمیع صاحب ایک کھچڑی نون لیگ کے اندر پک رہی ہے, لیکن وہ پھر ڈھکن اٹھا دیتے ہیں تو باپ نکل جاتی ہے دوبارہ. تڑکا رانا صاحب نے لگانا ہے اس کھچڑی پہ. اچھا